جہاد ابتدا ہی سے صلاح الدین کے پیش و نظر تھا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ صرف جہاد سے ہی مسلمانوں کی بکھری ہوئی قوت کی شرازہ بندی ہو سکتی ہے۔ ترکمان، کرد، عرب، اتابیک، بدوی قبائل اور مصر کے امراء صرف نعرہ جہاد سے متحد ہو سکتے ہیں۔ ان متفرق اور متحارب کو جمع کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، وہ یہ کہ علم جہاد کو بلند کیا جائے۔ چنانچہ اس کی طرف سے خلیفہ بغداد کی خدمت میں ایک عرضداشت روانہ کی گئی، جس میں اس نے صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اپنے کارناموں کے تذکرے کرنے کے بعد اپنے عزم و جہاد کا اعلان کچھ یوں کیا تھا کہ دنیا اسلام کو صرف جہاد ہی کے ذریعے ان غیر ملکی حملہ آوروں سے نجات مل سکتی ہے۔ خدا کے فضل سے قاہرہ کی حکومت امیر المومنین کے سامنے سرنگوں ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ میں جلد ہی خلیفہ اسلام کا پرچم یروشلم پر بھی لہرا دوں گا۔ لیکن اس عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں 12 سال لگ گئے۔ اس کے یہ 12 سال اپنے مرحوم آقا کی سلطنت کے ٹکڑوں کو متحد کرنے، بغاوتوں کی آگ بجھانے اور صلیبی ریاستوں کے خلاف لشکر کشی میں گزر گئے۔ جہاد کے اعلان عام سے پہلے ملکی اور فوجی استحکام ضروری تھا۔ صلاح الدین نے نہایت تدبر اور دانش مندی سے شام اور مصر کی قوتوں کو متحد کر لیا تھا۔ وہ اسلامی دنیا کی سیاسی روایات سے آشنا تھے کہ صرف تلوار چلانے والا ہی عصائے حکومت کو سنبھال سکتا ہے۔ اس نے کئی بار اپنے مسلمان حریفوں کے خلاف بھی فوج کشی کی، لیکن اسے مسلمانوں کے خلاف شمشیر آزمائی سخت ناگوار گزرتی۔ وہ ہمیشہ اس وقت تلوار اٹھاتا جب مصالحت کی ہر تدبیر ناکام ہو جاتی۔ چند سال بعد سلطان نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا زرین اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا، بیکار خون ریزی سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ تمہیں اپنی رعایا کے دلوں پر حکومت کرنی چاہیے۔ اہل دمشق نے صلاح الدین کا پرجوش استقبال کیا اور شہر کے دروازے کھول دیے، لیکن اس کے چند ہم وطن اتابیک سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ انہیں سلطان موصل کی حمایت حاصل تھی۔ وہ اعلیٰ پائے کے شہ سوار اور بے خوف جنگ آزما تھے۔ ایک مرتبہ وہ ہما کے میدان کے قریب سلطان کی فوج پر اچانک ٹوٹ پڑے، اور دوسری مرتبہ انہوں نے قلعہ حلب کے سامنے پھیلے ہوئے گندم کے سرخ کھیتوں میں خون ریز معرکہ برپا کیا اور سلطان کی فوجوں سے شکست کھا کر بھاگ گئے۔ بالآخر مجبور ہو کر صلاح الدین نے مصلحت کوشی ترک کر دی اور سرزمین شام کو علانیہ طور پر اپنی قلمرو میں شامل کر لیا، اور اسی کے ساتھ خلیفہ بغداد نے شام پر ان کی حکومت کی تصدیق کر دی۔ اسی ہی عرصے میں ایک خوفناک دشمن صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گیا۔ قاہرہ کو مجرموں کے اڈوں سے پاک کرنے کی مہم میں صلاح الدین ایوبی کو اسماعیلیوں کی خفیہ آماجگاہ کو بھی تباہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسماعیلی اس کے پکے دشمن بن گئے۔ انہوں نے سوڈانی شرپسندوں کو بغاوت پر اکسایا۔ صلاح الدین نے فوراً بغاوت کچل دی اور شہر کے دروازوں پر سرگنوں کو سولی پر لٹکا دیا۔ اسماعیلیوں کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے فدائی میدان میں اتر آئے۔ وہ صلاح الدین کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ فدائیوں کی پہلی قاتلانہ کوشش کو صلاح الدین کے محافظ دستے کی ہوشیاری نے ناکام بنا دیا۔ ہر ایک کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت حاصل تھی۔ وہ کسی کو باریابی سے نہ روکتے۔ ایک دن کی بات ہے جب ایک چھوٹی سی برقع پوش لڑکی ان کے خیمے میں داخل ہوئی، اور داخل ہوتے ہی انہوں نے فرمایا، میں سلطان نور الدین کی بیٹی ہوں۔ سلطان نے بڑی عزت اور مؤدبانہ انداز سے ان کا خیر مقدم کیا اور پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ لڑکی نے جواب دیا، مجھے اعزاز کا شہر بخش دیجیے۔ سلطان نے وہ شہر بلا جھجک سلطان نور الدین کی صاحبزادی کے حوالے کر دیا، جسے اس نے جان پر کھیل کر صبر آزما محاصرے کے بعد فتح کیا تھا۔ اور صلاح الدین ایسا کیوں نہ کرتے؟
آخر کار سخاوت ان کی فطرت جو تھی۔ صلاح الدین حسب معمول اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران 3 فدائی اچانک خیمے میں داخل ہوئے اور سلطان پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پچھلے کو تو محافظ کی تلوار کے وار نے گرا دیا اور باقی کے 2 سلطان صلاح الدین پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے نے خنجر کا وحشیانہ وار کیا جو سلطان صلاح الدین نے بڑی ہوشیاری سے روک لیا اور پینترا بدل کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ان پر دوسری جانب خنجر سے وار ہوا۔ انہیں گردن پر معمولی سا زخم آیا، لیکن اس سے پہلے کہ فدائی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتے، سلطان کے محافظوں نے لپک کر انہیں بچھاڑ دیا۔ ان کے ہتھیار چھین لیے گئے۔ انہیں سخت اذیت ناک عذاب دے کر اعتراف جرم کروایا گیا اور بعد میں ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ انہوں نے جگہوں کا رخ کیا جو اسامہ کے وطن سے مغرب کی جانب طویل وادی ہما اور سمندر کے درمیان پہاڑوں میں واقع تھی۔ یہ کوہستانی سلسلے چیڑ کے جنگلوں سے سیاہ نظر آتے تھے۔ چٹانوں کے سبز کناروں پر نیم وحشی مویشی چرتے رہتے۔ دور بلند چوٹیوں پر بنے ہوئے قلعے بادلوں میں معلق دکھائی دیتے۔ صلاح الدین کے سواروں نے وادیوں کو طاقت و تاراج کیا اور وہ مویشیوں کو ہنکاتے ہوئے دامن کوہ میں پہنچ گئے، جہاں دیہات کے کچے مکانوں کی پست چھتوں سے اوپر دشوار گزار چٹانوں کے دائرے میں ایک مضبوط قلعہ تھا جو شہر شام کے فدائیوں کی قوت کا مظہر اور مرکز تھا۔ شامی فدائیوں کا سربراہ شیخ رکن الدین تھا۔ یہ مشہور تھا کہ وہ دن کے وقت مایاف کی 4 دیواروں سے کبھی باہر نہیں نکلتا۔ فدائی اسے انسان کے بجائے زندہ خدا بھی سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی کسی نے اسے کھاتے، پیتے، سوتے، حتیٰ کہ تھوکتے ہوئے بھی نہ دیکھا تھا۔ چٹانوں کی عمودی بلندی پر قلعے کی مضبوط دیواریں ہفتہ بھر صلاح الدین کے محاصرے کا منظر پیش کرتی رہی۔ آخر اس محاصرے کا کیا انجام ہوا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن سلطان بیدار ہوئے تو اس کے بستر کے قریب زمین میں ایک خنجر گڑا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس میں لکھا تھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے بالآخر ہمارے پاس لوٹ آئے گا۔ جان لو کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اور ہماری گرفت میں رہو گے جب تک کہ محاصرہ ختم نہ ہو جائے۔ دوسری رات صلاح الدین کے محافظ دستے نے شاہی خیمے کے گرد ایک گھیرا ڈال دیا اور خیمے کے پردوں کے چاروں طرف آٹا بکھیر دیا۔ انہوں نے صبح دیکھا تو سلطان محفوظ تھا۔ رات بھر کسی مشکوک شخص کی صورت نظر نہ آئی۔ بھلا کوئی آدم ذات بیدار محافظوں کے نرگے میں کیوں گھسنے کی کوشش کرتا؟ لیکن سفید آٹے کی تہ پر پاؤں کے نشان تھے۔ کوئی خیمے میں داخل ہو کر باہر ضرور نکلا تھا۔ یہ دیکھ کر کچھ پہرادار خوف زدہ ہو گئے اور چند ایک نے تو مرنے مارنے کے ارادے سے فوراً تلواریں سونت لی۔ دوسرے دن مسیاف سے تیر کے ساتھ بندھا ہوا ایک رکا سلطان کی لشکر گاہ آ کر پہنچا۔ اس رکے میں مرقوم تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں آتے جاتے ہیں؟ تم کسی بھی طرح ہمیں نہیں روک سکتے۔ اس واقعے کے بعد سلطان کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا اور رات کو کوئی بھی آرام کی نیند نہ سو سکا۔ یہ افواہ گرم ہو گئی کہ اگر سلطان نے ایک ہفتے کے اندر مایاف کا محاصرہ نہ اٹھایا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ صاحب مایاف نے حسب وعدہ اپنے روحانی تصرف کا مظاہرہ کیا۔ رات کی تاریکی میں ہر ایک نے اسے قلعہ مایاف سے حیرت انگیز طریقے سے نکلتے اور محاصرین کے نرگے سے غائب ہوتے دیکھا۔ مایاف کے سنگین برجوں میں ایک نیلی روشنی نمودار ہوئی اور پھر ایک دم نیچے کسی چٹان پر اتر آئی۔ سیاہ چٹانوں پر سے پھلانگتی ہوئی یہ روشنی لمحہ بھر میں تاریک گہرائیوں میں ڈوب گئی اور پھر آنا فانا کہیں دور جا ابھری۔
اس روشنی کو نشانہ بنانے اور اس پر مشالیں پھینکنے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ گول بیابانی کی طرح یہ روشنی کبھی نزدیک آ جاتی اور کبھی دور چلی جاتی، بالآخر ان کی صفوں کو تیر کی طرح چیرتی ہوئی پہاڑوں میں جا کر گم ہو گئی۔ اصل نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ الجبل نے صلاح الدین کو فدائیوں کے حملے سے حفاظت کی ضمانت دے دی، اور سلطان نے بھی ہفتے کے آخر تک مسیاف کا محاصرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد فدائیوں نے سلطان کو پریشان نہ کیا اور نہ ہی سلطان نے ان کے علاقے کا رخ کیا۔ صلاح الدین کی صورت میں اہل دمشق کو ایک محافظ مل گیا۔ سلطان نے مصر کا انتظام قاضی الفاضل اور کراکش کے حوالے کر دیا۔ دمشق نہروں اور باغات کا شہر تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت اس شہر کے پرفضا باغوں میں گزارتا، جہاں سائل اپنی عرض داشت لے کر بلا روک ٹوک اس کے پاس جا پہنچتے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ صلاح الدین کے پاس سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ صلاح الدین کے ندیم اور امراء اسے فقیروں اور مسائلوں کے ہجوم سے محفوظ رکھنے کی بارہا کوشش کرتے، لیکن سلطان ان کی مخلصانہ کوشش کو دیکھ کر شفقت آمیز انداز میں مسکرا کر خاموش رہتے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین نے دیکھا کہ خزانہ معمور ہے، تو اس نے مقدم یعنی خزانچی کو حکم دیا کہ ساری دولت امیروں، سپاہیوں اور نوکروں میں تقسیم کر دی جائے۔ مقدم نے کہا، میرے آقا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب سلطان نور الدین اس تخت پر جلوس فرما تھے جس پر آج آپ جلوہ افروز ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہی حکم دیا تھا کہ مٹھیاں بھر بھر کے خزانہ لٹا دو، لیکن جب میں نے پہلی مٹھی بھری تو سلطان نے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، اگر تم یوں ہی بانٹنے لگو گے تو سب کو نہ دو۔ یہ سن کر صلاح الدین مسکرائے اور کہنے لگے، لالچ بادشاہوں کو نہیں، صرف سوداگروں کو سزا آور ہے۔ تم دونوں ہاتھوں سے خزانہ لٹا دو۔ کی لہر دوڑ اٹھی اور لوگوں نے خوب جشن منایا، لیکن جب سلطان کی فوج کو ندی عبور کرتے وقت عیسائی حکمران کے اچانک حملے سے نقصان اٹھانا پڑا تو لوگوں نے اس کا سوگ منایا۔ یہ مختصر لڑائی نہایت خون ریز تھی۔ مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ تھی، لیکن وہ حملے سے غافل تھے۔ عیسائی سواروں کی شدید یلغار سے وہ سراسیمہ ہو گئے اور ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ سلطان کے محافظ دستے کی عمدہ جوابی کارروائی سے سلطان کی جان بچ گئی اور وہ بارش اور سردی میں گھوڑے کو سر پر دوڑاتے قاہرہ پہنچ گئے۔ یہ نہایت عبرت آموز تجربہ تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے سرحد عبور کرنے میں کبھی غفلت نہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں سے بھی بدلہ لے لیا۔ جب اہل دمشق کو معلوم ہوا کہ سلطان نے عیسائیوں سے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا ہے اور 70 آدمی قیدی بھی بنا لیے گئے ہیں تو شہر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ اس واقعے کے بعد سلطان نے 1180 سن میں صلیبی ریاستوں سے عارضی صلح کر لی اور اپنی سلطنت کے انتظام میں مصروف ہو گیا۔ وہ عالم اسلام میں امن و اتحاد کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ تمام مسلمان حکمرانوں سے نہایت صلح پسندانہ اور برادرانہ تعلقات رکھنے کا آرزومند تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ فرما روائے موصل اور ایشیائے کوچک کے سلجوق سلطان سے اتحاد و تعاون کی بنیاد پر تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ وہ جنگ کو ایک ناگزیر ضرورت سمجھتا، اسے قتال و جدال سے کوئی خوشی محسوس نہ ہوتی۔ جب تک سرزمین شام پر صلیبی ریاستیں موجود تھیں، پائیدار امن کا قیام ناممکن تھا۔ صلاح الدین نے ان ریاستوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنی تمام تر قوت اور وسائل جمع کرنے شروع کر دیے۔ اس نے عزم کر لیا کہ 2 سال کی عارضی صلح کی میعاد گزرنے کے بعد وہ صلیبی حملہ آوروں کو ساحل شام سے سمندر میں دھکیل دے گا اور یروشلم کو دوبارہ فتح کر کے عالم اسلام کو متحد کر لے گا۔ عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے وہ جہاد اکبر کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔
زمانہ امن میں اس نے اپنی فوجیں منظم کی۔ اس دوران میں اسے بے شمار عرضداشتیں موصول ہوئیں۔ ان میں سے ایک عرضداشت اسامہ کے بوڑھے ہاتھوں نے تحریر کی تھی۔ اس کی املاک اور اراضی پر صلیبی غاصبوں نے قبضہ جما لیا تھا اور اب وہ خیرات پر اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ یہ عرضداشت گویا عہد ماضی کی آواز تھی جس نے سلطان کا دل ہلا دیا۔ بازار میں لوگ جمع تھے، در و بام پر عورتوں کا ہجوم تھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس فقیر گروا در گروا کھڑے ہوئے تھے۔ دکاندار بھی اپنی دکانیں بند کر کے مجاہدین کا نظارہ کرنے کے لیے نکل آئے تھے۔ ایک کرد نوجوان سلطان کی رکاب تھامے چل رہا تھا۔ یہ سلطان کا بھائی ملک عادل تھا۔ توران شاہ تو وفات پا چکا تھا لیکن تقی الدین اس جلوس میں غیر حاضر تھا۔ وہ شمال میں فوجیں فراہم کرنے میں مصروف تھا۔ کراکش نہایت غمگین نظر آتا تھا۔ وہ رکاب کو بوسہ دینے کے لیے بڑھا، رخصت ہوتے وقت وہ آبدیدہ ہو گیا۔ سلطان نے کراکش کو قلعے کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے قاہرہ میں چھوڑ دیا تھا، جس کی آدھی اٹھی ہوئی دیواریں اب بھوری پہاڑیوں سے بھی نظر آنے لگی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش بھی چل رہی تھی۔ اس کے نرم جھونکوں میں سیاہ علم لہرا رہے تھے۔ مملوک سوار گھوڑے دوڑاتے گزر رہے تھے۔ نکاروں کی گونج میں کبھی کبھی ہجوم کے شور کی بازگشت سنائی دے جاتی۔ لوگ جوش سے چلا رہے تھے، سلطان مرحبا، مرحبا ملک ناصر، خدا سلطان غازی کا سایہ ہم پر قائم رکھے، مرحبا ملک غازی، مرحبا سلطان۔ ہجوم میں سے ایک شاعر نے نکل کر آگے بڑھ کر مترنم آواز سن لی تھی۔ لوگ دم بخود ہو گئے، جیسے نکھری ہوئی دھوپ میں یکدم یخ بستہ ہوا کا جھونکا گزر جائے۔